امام الانبیاء نے فرمایا کہ بی بی ایک ہوگی لیکن 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا جس باپ نے اپنی بیٹی کو پردے کے لیے نہیں کہا وہ باپ جہنم میں جائے گا، جس شوہر نے بیوی کو پردے کے لیے نہیں کہا وہ شوہر جہنم میں جائے گا، جس بھائی نے اپنی بہن کو پردے کے لیے نہیں کہا وہ بھائی جہنم میں جائے گا، اور وہ بیٹا جو اپنی ماں سے اپنی بات منواتا رہا، کہتا رہا کہ میں نے 1,00,000 سوا لاکھ والا موبائل لینا ہے، اور ماں نے گھر میں شور ڈالی رکھا اور شوہر نے مجبور ہو کر اس کو وہ موبائل لے کر دیا، اس کے بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنی ماں سے ہر بات منواتا رہا لیکن تو نے اپنی ماں کو پردے کے لیے نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، آج اگر 40 سال کی بیوی ہو جائے نا تو وہ کہتی ہے میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے پردے کی ضرورت نہیں، وہ کھاتی پیتی ہے، آتی جاتی ہے، سارے معاملات کرتی ہے، لیکن جب پردے کی باری آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، فلاں تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ ظلم کی حد ہو گئی، کزن کے ساتھ ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ یہ کزن کس مصیبت کا نام ہے، یہ کزن کس بیماری کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ اگر یہ تیرا سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہ ہوتا، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال رکھا ہے، اس لیے یہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ میرے حبیب کریم نے ارشاد فرمایا کہ سور نجس العین ہے، کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، وہ بھیگا ہوا ہو، گیلا ہو تو بعض اوقات ناپاک ہوتا ہے، لیکن سور نجس العین ہے، وہ خشک بھی ہو تو پھر بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایک تو سور ناپاک ہے اور دوسرا وہ گند میں لپٹا ہوا ہو، اس کے ساتھ غلاظت لگی ہوئی ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک تو سور ناپاک ہے، دوسرا وہ گند میں لپٹا ہوا ہو، اس کے ساتھ غلاظت لگی ہوئی ہو، وہ تیرے وجود کے ساتھ چھو جائے، تیرے وجود کے ساتھ لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا برا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود کے ساتھ لگ جائے تو برا ہے۔ کتنی تفصیل کے ساتھ کہاں سے بات شروع کی اور کہاں سے سمجھائی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں، کان بھی زانی ہوتے ہیں، زبان بھی زانی ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص چاہے نمازی ہو لیکن زبان کے ساتھ گند بولتا ہو، گندی گفتگو کرتا ہو، غلیظ باتیں کرتا ہو تو وہ زبان کا زانی ہے، اور جو گند دیکھتا ہوگا وہ آنکھوں کا زانی ہے، اور جو گندی گفتگو سننے میں لذت محسوس کرتا ہو، گندی باتیں سننے میں اسے مزہ آتا ہو تو وہ کانوں کا زانی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو، کان کا زنا بھی چھوڑ دو، زبان کا زنا بھی چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، آج پاکستان کا تجزیہ نگار کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں 100% پسند کی شادی ہوتی ہے تو 40% لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں اور 60% لڑکیاں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتی ہیں۔ ان کے اندر شیطانیت بھری جاتی ہے، معصوم ہوتی ہیں، انہیں سبز باغ دکھایا جاتا ہے اور وہ الجھ جاتی ہیں۔ جتنی جلدی کے ساتھ یہ جعلی نکاح ہوتے ہیں اتنی جلدی ہی انہیں طلاق ہو جاتی ہے، اور لڑکا طلاق دے کر بھی پاک کا پاک رہتا ہے، لیکن اگر لڑکی کی منگنی ٹوٹ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، ایسے ہی تو نہیں یہ معاملہ ہو گیا۔ تو میری بیٹیوں تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں بدنام کیا جا رہا ہے، میری بہنوں تمہاری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج تمہیں بازاروں کی زینت بنا کر تمہیں تمہارے مقام سے
سے نیچے گرایا جا رہا ہے، تمہارا نقصان کیا جا رہا ہے، تمہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، آؤ درے رسالت معاب پر آؤ، میرے نبی کے دروازے پر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جس بیوی میں 4 خوبیاں ہوں گی، اللہ کرے یہ 4 خوبیاں میری بیٹی میں آ جائیں، اللہ کرے یہ 4 خوبیاں میری بہن میں آ جائیں، اللہ کرے یہ 4 خوبیاں ہمارے گھروں میں رہنے والی مستورات میں آ جائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس عورت میں 4 خوبیاں ہوں گی، پہلی خوبی کہ وہ عورت ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی وہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھنے والے ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، اور تیسری خوبی اس بیوی میں یہ ہو کہ وہ اپنے خامد کو راضی کرتی ہو، اور چوتھی خوبی اس بیوی میں یہ ہو کہ وہ پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جب وہ مرتی ہے تو عرش کا مالک اسے حساب نہیں دیتا، بلکہ بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دعا کرو، اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے، اللہ کرے میری بہن بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے، اللہ کرے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائیں۔ تو پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا بتاؤ، پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت بتاؤ، پھر انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پڑھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزائیں بناؤ۔ میرے بھائیوں آج جب آپ لوٹ کر گھر جاؤ تو آپ کے پاس ایک برقع ہو، ایک بڑی چادر ہو، جا کر اپنی اماں، بیوی، بہن اور بیٹی کے دو اور کہو کہ آج کے بعد جب تم نے گھر سے نکلنا ہے تو یہ برقع پہن کر نکلنا ہے۔ اللہ کرے چودھری صاحب، ناظم صاحب، چیئرمین صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے کہ شوہر کہے کہ میں نے اس بیوی کو نہیں رکھنا، یہ میری بیوی پردے کی پابند نہیں، یہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کے عذاب کے شکنجے میں آ جاؤں۔ خامد کہے کہ خبردار آج کے بعد تو نے بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال عرض کیا کہ حضرت جی یہ بتائیں کہ بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر عورت نعت پڑھ رہی ہو، عورت میلاد پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو تو اسے نعت کا ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے حرام کام کرنے کا گناہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں دین میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہی، برابر کی شریک رہی۔ حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں 15 سال تک جناب زینب کا پڑوسی رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ پڑوسیوں کے گھر ساتھ ہوتے ہیں، بندہ کبھی بی بی کو پردے میں دیکھ ہی لیتا ہے، دوائی لینے کے لیے جب بی بی ڈاکٹر کے پاس جائے یا کہیں اور جائے بندے کی نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں 15 سال تک جناب زینب کا پڑوسی رہا ہوں، لیکن میں نے ان 15 سالوں میں کبھی پردے میں چھپی ہوئی زینب نہیں دیکھی، میں نے ان 15 سالوں میں کبھی پردے میں چھپی ہوئی بھی زینب نہیں دیکھی۔ میرے بھائیوں یہ اسوہ نور ہے، یہ پردہ ہے، اور امام الانبیاء حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا حال تو یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر کے آنگن میں بھی بیٹھتی تھی، گھر کے صحن میں بھی بیٹھتی تھی، تو آپ اپنا منہ دیوار کی طرف
کے بیٹھتی تھی، جناب سودا، جناب عائشہ، جناب حفصہ سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ میں پوچھا گیا، آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں، آپ اپنے گھر کے آنگن میں بھی اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے کیوں بیٹھتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی اچانک چھت پہ چڑھ جائے اور کسی کی نظر اچانک ہم پہ پڑ جائے تو ہم نہیں چاہتی کہ ہمارا چہرہ پھر بھی نظر آئے، اس لیے ہم گھر کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں۔ میرے بھائیو خدا را، آپ نے زندگی میں بہت مال و دولت خرچ کیا ہوگا، بہت پیسے لٹائے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیو خدا را، آپ نے زندگی میں بہت مال و دولت خرچ کیا ہوگا، بہت پیسے لٹائے ہوں گے، لیکن آج 1000 1500 کا برقع لے کر اپنے گھروں کو جائیں، اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو دیں اور کہیں آج کے بعد تو نے یہ برقع پہن کے باہر نکلنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی طرز کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں جناب زینب جیسی بیٹیاں پیدا ہوں گی، جناب زینب کی سنت کو ادا کرنے والی بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ خدا را، آج نیت کریں، آج ارادہ کریں، اپنے گھر والوں کو پردے کا پابند کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک بیٹی پردے کی پابند ہو گئی تو کئی خاندان سنور جائیں گے، اگر ایک بیٹی پردے کی پابند ہو گئی تو کئی گھر سنور جائیں گے۔ اے عرش کے مالک، اے میرے محبوب کے خدا، اے میرے محبوب کی بیویوں کے رب، اے میرے محبوب کی بیٹیوں کے رب، آج اتنا کرم برسا، آج اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سمجھ جائیں کہ ہماری نجات حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے میں ہے، حضرت عائشہ کے پردے میں ہے، حضرت خدیجہ کے حجاب میں ہے۔ یہ سمجھ جائیں جب تیری بارگاہ میں سجدہ کریں تو تجھ سے حیا مانگے، جب یہ تیری بارگاہ میں سجدہ کریں تو تجھ سے پردہ تطہیر اور چادر تنویر مانگے۔ اے اللہ، مجھ بے عمل کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے۔ اے اللہ، تو تاثیر نازل فرما، اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما، اے اللہ تو میرے وطن کی بیٹیوں اور بہنوں کو عزت کی چادر عطا فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ زندگی درود و سلام میں گزرے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان ابو الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شبی قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے، اور آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔